شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 10 اسلامک دی بک نکالے بیٹا آپ لوگ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ سورہ انفال میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے؟ سورہ انفال کی جو آیات نمبر 31 ہے، اس میں مومنوں کے عمدہ صفات کیا بیان کی گئی؟ پہلا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ مومن کون ہے؟ پہلے یہ میں بتا دوں ڈیٹیل سے۔ اللہ پہ یہ پختہ یقین رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ مومن۔ یعنی توکل علی اللہ، اللہ پہ مکمل یقین، ہر چیز کو چھوڑ کے صرف اللہ پہ یقین رکھنا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا، نہ صرف دل سے اقرار کرنا بلکہ اس کا زبان سے بھی اقرار کرنا بہت ضروری ہے مومنوں کے لیے۔ اللہ کے بارے میں اللہ کا ذکر، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل خوف سے ڈرنے لگتا ہے، یعنی وہ کانپنے لگتے ہیں خوف سے۔ کیوں کانپنے لگتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے اللہ کے بارے میں کہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی پکڑ اللہ کے سامنے ہونے والی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے چھپ کے کوئی کام کر لیا تو کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن مومنوں کے دل میں اللہ کا ڈر اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ پوری دنیا کی پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور وہ ہر ایک ایک ذرے کو، ہمارے ایک ایک حرکت کو، ایک ایک چیز کو سن رہا ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے اور ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہے۔ تو وہ ڈر جاتے ہیں۔ کیوں ڈر جاتے ہیں وہ اللہ سے؟ کیونکہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو اس کی پکڑ ہونے والی ہے اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ نمبر 2 ہے ایمان کی پختگی۔ ایمان کی پختگی سے کیا مراد ہے؟ اس میں جب تک آیتیں ان کے سامنے، جب مومنوں کے سامنے جب آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی، آیتیں وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں جتنے پیغمبر اور نبی آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ان پہ وحی کی صورت میں، الہام کی صورت میں، پیغمبروں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ پیغمبروں کے ذریعے کیا کیا؟ اپنی آیتوں کو اتارا ہے قرآن کی شکل میں، ڈیفرنٹ کتابوں کے ذریعے جو دنیا میں آئی ہیں اور لوگوں کو اپنی تبلیغ کروائی ہے، نہ صرف اس کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، بلکہ کتابوں کے ذریعے بھی ان کو بتانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کس کے ذریعے بھیجا ہے؟ وحی کے ذریعے، الہام کی صورت میں، یا اپنے پیغمبروں کے فرشتوں کی صورت میں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ ایمان کی پختگی جب کب ہوتی؟ جب ان کے سامنے آیتیں پڑھ کے سنائی جاتے ہیں۔ آیتیں جو ہیں وہ خود سے ترتیب نہیں دی جاتی ہیں، یہ اللہ کی اتاری ہوئی آیتیں ہوتی ہیں جو میں نے بتایا آپ کو، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے سامنے سنایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ایمان تو ہے پکا، لیکن اور بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے؟ اور پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 3 میں آتے ہیں مومن اللہ پر بھروسہ۔ مومن کا اللہ پہ بھروسہ کس طرح؟ تیسری صفت میں یہ بیان کیا گیا ہے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا۔ اس آیت میں سورہ انفال جب آپ پڑھیں گے کمپلیٹلی بتایا جائے گا اللہ پہ کس طرح بھروسہ۔ اس آپ دیکھ لیں فرعون کے بارے میں ہی دیکھ لیں، اتنا بڑا طاقتور تھا، اس کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا اور ساری خدائی سمجھتا تھا کہ میرے پاس موجود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس کی ٹکر ہوئی، جب آپس میں جب انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، انہوں نے کیا کوشش کی کہ فرعون کو بھی بتائیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب دریائے نیل کے پاس آئے،
اللہ سے مدد مانگی, اللہ نے کہا میں تمہارے لیے رستہ بنا رہا ہوں دریائے نیل کے بیچوں بیچ. انہوں نے ایک رستہ بنا دیا کیونکہ موسیٰ کو اللہ پہ بھروسہ تھا, یہ اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہی تھا کہ اس کو پورے سمندر کے اندر رستہ مل گیا. انہوں نے رستہ پار کر لیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور اسی راستے سے جب فرعون نے کوشش کی جانے کی رستہ, اس نے سوچا رستہ تو ہے میں بھی اس سے گزر جاؤں گا, لیکن اس کا بھروسہ نہیں تھا اللہ پہ. اللہ پہ بھروسہ ہونے پہ کیا فائدہ ہوا کہ ایک بڑے دریا کو آسانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پار کر لیا, لیکن فرعون کا بھروسہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ پہ. اس نے کیا کیا, وہ وہیں پہ ڈوب کے غرق ہو گیا, یعنی وہ اس کی پوری بادشاہی ختم ہو گئی. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے نوازتا ہے, اور جسے چاہتا ہے اسے سب کچھ چھین لیتا ہے. تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے ہمیں. اس آیت سے یہ بات کیا ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمیں اللہ پہ اس لیے بھروسہ کرنا چاہیے کہ ساری چیز اسی کی عطا کردہ ہے, وہ چاہے تو دے گا, وہ چاہے تو چھین بھی لے گا. ہمیں کسی چیز پہ گھمنڈ غرور فخر نہیں کرنا چاہیے. نماز کی پابندی کیا ہے؟ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے. نماز کی پابندی میں کیا ہے, جب تک ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے ہم نیک کام کریں, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے, اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں, یعنی اس کی پکار تھی ہم اس کے سامنے حاضر ہو گئے. اس نے مجھے پکارا اور میں حاضر ہو گئی اس کے سامنے, اور ہم نے حاضری دے دی. تو اللہ تعالیٰ سوچو کتنا خوش ہوگا, یہ پریزنٹ ہے, اس نے حاضری دے دی. تو جب یہ حاضر ہو چکا ہے, اپنی نیند توڑ کر, اپنا وقت چھوڑ کر, اپنے دنیا جہاں کے سارے کام چھوڑ کر میری ایک پکار پر یہ چلا آتا ہے میرے پاس, تو میں کیوں نہ اس کے لیے بہت سارے انعامات رکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے بے شمار انعامات رکھے ہیں, اور وہ انشاءاللہ سارے مومنوں کو دے گا. ٹھیک ہے نا. صدقہ خیرات, اس سے کیا مراد ہے؟ صدقہ خیرات اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں, دولت دی ہے. کچھ لوگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارا دیا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ آپ کا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس دیا ہے تاکہ آپ اس سے اپنے جو مال سے, آپ نے جو اللہ کے عطا کردہ مال ہے, کیونکہ اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے, اللہ کے دیے ہوئے عطا کردہ مال سے اپنے غریب بھائی بہنوں کو جو کہ واقعی مستحق ہیں, ضرورت مند ہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, کسی کے سامنے نہیں جھکتے, کسی کو نہیں ایک وہ کرتے, صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, ایسے مومنوں کو جو نیک ہیں, نیک کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور واقعی وہ مجبور ہیں, تو ان کے لیے صدقہ خیرات کی صورت میں انہیں اپنے مال میں سے اپنا حصہ نکال کر, یعنی اپنے حصے میں سے ان کا حصہ نکال کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ایمان اور پختہ اور صاف و شفاف ہو جائے گا. جس طرح ایک صابن آپ کی گندگی کو صاف کرتا ہے, کپڑوں میں گندگی لگ جاتا ہے, ایک صابن لیتے ہیں, اسے صفائی کرتے ہیں نا, اسی طرح صدقہ خیرات ہے. مال کو صاف پاک کرنا چاہتے ہیں اگر آپ, تو آپ کیا کریں گے, صابن تو نہیں لے سکتے پاک صاف کرنے کے لیے, صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے. یہ اس سے کیا ہوگا, دوسرا بندہ جو لینے والا بندہ ہے اس کی دل آزاری نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آپ اس کو فقریہ نہیں دے رہے ہوتے. صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے اپنے مال سے ان غریبوں کے لیے جو ہمارے دولت میں حصہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے, اس کو نکال کر خاموشی سے دینا ہے, اور ایسے دینا ہے کہ دوسرے دینے والے کو, دوسرے کو پتہ نہ چلے اس کے بارے میں. یہ نہ ہو کہ ہم نے سب کو بتا دیا اور اس کی دل آزاری ہو رہی ہے. اس طرح بھی کیا ہوگا, ہماری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں اگلے چیپٹر کے ساتھ.